بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی الانسان۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے۔ ہدایہ اثیریہ میں حکمت طبیعی کے فن ثالث یعنی عنصریات کی آخری فصل نفس انسانی کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ نفس کی تعریف جیسا کہ نفس نباتی کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ کمال اول لجسم طبیعی عالی، نفس وہ کمال اول ہے جسم طبیعی کے لیے جو جسم طبیعی عالی ہو۔ کمال اول ہے یعنی اس کی نوعیت کو تام کرتا ہے، یعنی ایسا کمال جس کی بدولت اس کی نوعیت ظہور اور بروز کرتی ہے۔ البتہ یہ کمال اول جسم طبیعی کے لیے، لہذا عقول و مجردات خارج ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جسم طبیعی نہیں بلکہ وہ جسم طبیعی کے جو عالین صاحب آلات و اعضاء ہے، پھر ان آلات اور اعضاء سے مختلف افعال اس سے جنم لیتے ہیں۔ عرض ہوا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یا تو وہ جو افعال ہے فقط تغذیہ، تنمیہ اور تولید مثل کی شکل میں ہے کہ اس صورت میں نفس نباتی ہو جائے گا، یا تغذیہ، تنمیہ، تولید مثل کے علاوہ جزئیات کا ادراک بھی ہے اور تحرک بالارادہ بھی ہے تو نفس حیوانی ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے ساتھ ساتھ 2 اور اثر بھی ہوں، ایک کلیات کا ادراک اور 2 انہی آراء و نظریات کی بدولت اس سے افعال کا صدور بھی ہو، تو وہ نفس انسانی ہو جائے گا۔ پس نفس انسانی میں نفس نباتی، حیوانی ان والے آثار تو ہے ہی ہیں، ان کے علاوہ کلیات کا ادراک اور انہی آراء و نظریات کی بدولت اس سے افعال کا صادر ہونا، یہ 2 خصوصیت ضمیمہ ہو جائے تو نفس انسانی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، حیوان کبھی بھی کلیات کا ادراک نہیں کرتا، حیوان کبھی بھی معلومات سے مجہول کی طرف نہیں جا سکتا، یہ کام نفس انسانی کا ہے۔ اور دوسری خصوصیات وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی افعال اختیاریہ ہیں وہ اس کے آراء اور نظریات کا نتیجہ ہے، یعنی انسانی افعال اس کے علم و معرفت کا نتیجہ ہے۔ انسان کسی بھی فعل کو جب انجام دینا چاہتا ہے تو تصور کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے اور پھر عضلات کو حرکت دیتا ہے۔ یہ نفس انسانی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اس نفس انسانی اور عقل انسانی کے 4 مراتب ہیں۔
پہلا مرحلہ عقل حیولانی ہے۔ عقل حیولانی کا مقصد یہ ہے کہ نفس کا وہ درجہ جب انسان تمام معلومات بالفعل سے خالی ہوتا ہے، فقط معلومات کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، اس مرحلے کو کہتے ہیں عقل حیولانی، یعنی فقط معلومات اور معقولات کی استعداد پائی جاتی ہے، بالفعل معلومات اور معقولات نہیں ہوتے۔ دوسرا مرحلہ عقل بالملکہ ہے۔ عقل بالملکہ میں انسانی نفس کے اندر معقولات بدیہیہ کا ادراک ہوتا ہے، یعنی انسان بدیہیات کا تصور کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، کہ اس کو کہیں گے عقل بالملکہ۔ تیسرا مرحلہ عقل بالفعل کا مرحلہ ہے، یعنی تمام معلومات اس کے پاس موجود ہیں، اس کے وجود کے خزانے میں موجود ہیں، لیکن ابھی ان کو تفصیلاً مطالعہ نہیں کر رہا، یعنی معلومات بالفعل اس کے خزانے میں موجود ہیں لیکن ان کی جانب ابھی توجہ نہیں کرتا، یہ ہو جائے گا عقل بالفعل۔ اور چوتھا مرتبہ عقل مستفاد۔ عقل مستفاد کا مرحلہ وہ ہے کہ تمام معلومات جو اس کے پاس خزانے کی شکل میں موجود ہے، ان تمام معقولات کی طرف متوجہ بھی ہے، ان کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل مستفاد۔ اچھا، عبارت کا یہ ٹکڑا دیکھیں پھر آگے چلتے۔ فصل فی الانسان هو مختص بالنفس الناطقہ، یہ فصل نفس ناطقہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نفس ناطقہ کیا ہے؟ وَهِيَ کمال اول لجسم طبیعی عالی، البتہ کمال اول ہے کس جہت سے؟ من جہت ما تدرک الامور الکلیہ، اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے وہ امور کلیہ کا ادراک کرتا ہے۔ وَتَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْفِكْرِيَّةَ، اس اعتبار سے کہ افعال فکریہ کو انجام دیتا ہے۔ یہاں پر شارحین عقل کے دو اطلاقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی، کہ بہرحال ان کی تفسیرات میں بھی اختلاف ہے لیکن جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، جس قوت اور جس جہت کے اعتبار سے امور کلیہ کا ادراک کرتا ہے اس جہت سے اس کو عقل نظری کہتے ہیں، اور جس جہت سے افعال فکریہ کو انجام دیتا ہے اس جہت سے اس کو عقل عملی کہتے ہیں۔ یہ میبودی کی تفسیر کے مطابق، البتہ دوسرے بزرگان کی دوسری تفسیرات ہیں کہ ان کی طرف ہم نہیں جاتے۔ فَلَهَا قُوَّةٌ عَاقِلَةٌ کہ تدرک بها التصورات والتصدیقات، اس نفس ناطقہ کے لیے ایک قوہ عاقلہ ہے کہ جس قوہ عاقلہ کے ذریعے سے تصورات اور تصدیقات کا ادراک کرتا ہے، کہ یہ وہی عقل نظری ہے۔ وَقُوَّةٌ عَامِلَةٌ، اور اسی نفس ناطقہ کے لیے ایک قوہ عاملہ ہے تحرک بہا بدن الانسان، کہ جس قوہ عاملہ کے ذریعے سے بدن انسانی کو حرکت دیتا ہے الی الافعال الجزئیہ، مشخص اور معین افعال کی جانب، البتہ بدن کو حرکت دیتا ہے مخصوص اور جزئی افعال کی طرف بالفکر والرویہ، اس تفکر و تأمل و افکار کی بنا پر۔ یعنی حیوان جو بھی ہے نا، مثلا گدھا گھوڑا دیکھیں، وہ جو بھی فعل انجام دیتا ہے اس کا فعل جبلت اور غریزے کے تحت ہوتا ہے،
وہ ایسے نہیں ہے کہ اس فعل کو پہلے تصور کرے، پھر اس فعل کے فائدے کی تصدیق کرے، پھر اس کے اندر شوق پیدا ہو، پھر ارادہ کرے، پھر عضلات کو حرکت دے۔ نہ، حیوان میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن انسان میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ انہی کو کہا جاتا ہے مبادئ فعل اختیاری۔ جو بھی فعل اختیاری انسان انجام دیتا ہے اس کی چند مبانی ہیں، ایک تصور، پھر اس کے فائدے کی تصدیق، پھر شوق، پھر ارادہ، اور پھر افعال کو حرکت دینا۔ وَقُوَّةٌ عَامِلَةٌ کہ تُحَرِّكُ بِهَا بَدَنَ الْإِنسَانِ إِلَى الْأَفْعَالِ الْجُزْئِيَّةِ۔ الافعال جزئیہ کی قید لگا رہے ہیں کیونکہ جب بھی فعل صادر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب تک مشخص اور معین نہ ہو فعل صادر نہیں ہوگا۔ بالفکر والرویہ علی مقتضی آرائن کے تخصها، یہ ہمارے پاس عبارت ایسے ہے، یا تحزها، حز یحزو، خص یخصو، دونوں طریقوں سے، علی مقتضی آرائن، ان آراء اور نظریات کے تقاضے کے مطابق کہ تخصها، جو آراء اس نفس ناطقہ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جو آراء اور نظریات اس کے پاس ہیں ان آراء اور نظریات کے بدولت ان افعال کو انجام دیتا ہے۔ خوب، یہ ہو جائے گی عقل عملی، اس کو کہیں گے عقل عملی۔ والنفس باعتبار القوت العاقلہ لہا مراتب اربع، فرماتے ہیں کہ نفس اس قوہ عاقلہ کے اعتبار سے 4 مرتبہ رکھتا ہے، یعنی اس کے 4 مراتب ہیں۔ المرتبۃ الاولی، مرتبہ اولا، ان تکون خالیۃ عن جمیع المعقولات، نیچے لکھ دیں بالفعل، بالفعل تمام معقولات سے خالی ہے۔ پھر کیا ہے اس کے پاس؟ بل ہی مستعدۃ لہا، بلے اس کے اندر ابھی ان معقولات کی فقط استعداد اور صلاحیت ہے۔ بچہ جیسے دیکھتے ہیں نا تازہ تازہ پیدا ہوتا ہے، تو اب اس کے نفس کے اندر معقولات بالفعل نہیں ہوتے، لیکن ان معقولات کی استعداد اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَهِيَ الْعَقْلُ الْحَیُولَانِی، اس کو عقل حیولانی کہتے ہیں۔ عقل حیولانی بھی کیونکہ اس مادے کے شبیہ ہے، حیولا کے شبیہ ہے کہ فقط استعداد ہے ابھی۔ والمرتبۃ الثانیہ، مرتبہ ثانیہ کیا ہے؟ ان تحصل لها المعقولات البدیہیہ، آگا معقولات بدیہیہ اس کو بالفعل حاصل ہے۔ وتستعد، اور یہ پھر استعداد رکھتا ہے کہ لأن تنتقل من البدیہیات الی النظریات، یعنی معقولات بدیہیہ بالفعل حاصل ہے، معقولات نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد ہے۔ وہی العقل بالملکہ، اس کو عقل بالملکہ کہتے ہیں۔ والمرتبۃ الثالثہ، تیسرا مرتبہ، ان تحصل لها المعقولات، بدیہیات اور نظریات سارے معقولات حاصل ہیں، لیکن لا تطالعها بالفعل، لیکن ان کا بالفعل مطالعہ نہیں کرتا، بالفعل اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ بل صارت مخزونۃ عندہا، بلکہ وہ معقولات اس کے پاس خزانے کی شکل میں موجود ہے۔ وہی العقل بالفعل، اس کو کہتے ہیں عقل بالفعل۔ والمرتبۃ الرابعہ ان تطالع معقولاتها المکتسبہ، چوتھے مرتبے میں آغا وہ جو معقولات مکتسبہ ہے، نظریہ ہے، ان کا مطالعہ بھی کرتا ہے کہ وہی العقل المطلق، اس کو عقل مطلق کہتے ہیں۔ وَتُسَمَّى مَعْقُولَاتُهَا عَقْلًا مُسْتَفَادًا، اس کے معقولات کو عقل مستفاد کہتے ہیں۔ ثُمَّ الْعَقْلُ بِالْمَلَكَةِ إِنْ كَانَ فِي الْغَایَةِ، اگر عقل بالملکہ اپنی غایت تک پہنچا ہوا ہو، آخری انتہا تک پہنچا ہوا ہو،
تسمى قوة قدسیہ، اس کو قوت قدسیہ بھی کہتے ہیں، روح القدس جو انبیاء رسول ائمہ کے اندر ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ خوب، یہ بات تمام ہوئی۔ ایک اور بات ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نفس انسانی ہے، قوہ عاقلہ ہے، فرماتے ہیں یہ قوہ عاقلہ مادی نہیں ہے بلکہ مجرد ہے۔ مشا کے اعتبار سے نفس حیوانی اور نفس نباتی یہ دونوں مادی تھے، مادیات کے مرحلے میں تھے، لیکن عقل قوہ عاقلہ کو، نفس انسانی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مادی نہیں ہے بلکہ مجرد ہے۔ اچھا، پھر اس کے لیے استدلال قائم کرتے ہیں۔ استدلال اس طریقے سے ہے کہ اگر نفس انسانی یا قوہ عاقلہ مادی ہو تو اس کے اندر مادے کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ مثلا مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذات واضح ہوتا ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے۔ خب جب وہ ذات واضح ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے تو دو حالتوں سے خالی نہیں، یا قابل تقسیم نہیں ہے یا قابل تقسیم ہے۔ اگر کہیں کہ قابل تقسیم نہیں ہے تو یہ بات تو غلط ہے۔ جو چیز بھی ذات واضح ہوتی ہے، قابل اشارہ حسیہ ہوتی ہے، وہ قابل تقسیم ہے، کیونکہ جزء لا یتجزا محال ہے۔ اور اگر یہ مادی ہو، ذات واضح ہو، قابل تقسیم ہو، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کے بہت سارے معقولات بسیطہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ نفس انسانی اور یہ جو قوہ عاقلہ ہے کہ جس کے اندر علم منتبہ ہوا ہے، اگر وہ قابل تقسیم ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شے اس میں منتبہ ہوئی ہے وہ اپنے ظرف کے اعتبار سے وہ بھی قابل تقسیم ہو۔ کیونکہ فرض آپ نے یہ کیا کہ قوہ عاقلہ مادی ہے، ذات واضح ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے، اور علم جو اس کے اندر حاصل ہوتا ہے وہ انتباہ کی صورت میں ہے۔ خب اگر وہ علم اس کے اندر منتبہ ہوگا، اگر وہ بسیط ہو تو وہ بھی محل کتابیت میں قابل تقسیم ہو، حالانکہ ہم نے کہا کہ وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ خب دیکھیں، وَأَلَمْ أَنَّ الْقُوَّةَ الْعَاقِلَةَ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْمَادَّةِ، فرماتے ہیں یہ مطلب جان لیں کہ قوہ عاقلہ مادے سے مجرد ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَادِّيَّةً، اگر قوہ عاقلہ مادی ہو تو لَكَانَتْ ذَاتَ وَضْعٍ، کیونکہ جو بھی مادہ ہے وہ ذات وضع ہوتا ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے۔ اب جب کہ وہ مادہ ذات وضع ہے، فَإِمَّا أَن لَا تَنْقَسِمَ أَوْ تَنْقَسِمَ، یا تو وہ تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لا سبیل الی الاول، کہ وہ قابل تقسیم نہ ہو، اس کی جانب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَهُ وَضْعٌ يَنْقَسِمُ، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قابل اشارہ حسیہ ہو وہ قابل تقسیم ہے۔ عَلَى مَا مَرَّ فِي نَفْيِ الْجُزْءِ، جزء لا یتجزا کے بعد میں ذکر ہوا۔ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي، اور دوسرا نقطہ کہ وہ قابل تقسیم ہو، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَعْقُولَاتِهَا إِنْ كَانَتْ بَسِيطَةً يَلْزَمُ انقسامها، اگر قوہ عاقلہ قابل تقسیم ہے تو اس کے اندر ادراکات حاصل ہونے والے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا بسیط ہے یا مرکب ہے۔ اگر وہ معقولات بسیط ہیں تو لازم آئے گا کہ وہ بسیط قابل انقسام ہو۔ کیوں بھائی قابل انقسام ہو گئے؟ اس لیے کہ جب قوہ عاقلہ مادی ہے اور یہ معقول اس کے اندر منتبہ ہوا ہے، بے شک بسیط ہے، لیکن کیونکہ منتبہ ہوا ہے ایک شیء مادی کے اندر، وہ شیء مادی جو تقسیم ہو رہی ہے تو پس اس منتبہ کو، جو منتبہ ہونے والا ہے، اس کو بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں قوہ عاقلہ اس کے لیے محل بنتا ہے، اور یہ معقول بسیط اس کے اندر حال ہوتا ہے،
تو محل کی تابعیت میں اس حال کو بھی تقسیم ہونا چاہیے. لأن الحال فی احد جزئیہا غیر الحال فی الجزء الآخر، کیونکہ جب یہ مادی ہے تو صورت معقول اس میں منتبہ ہوئی ہے، حلول کیا ہے. جب اس نے حلول کیا ہے تو اس قوہ عاقلہ کے اجزاء میں سے جو ایک جز ہے جو اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے وہ غیر ہے اس کے جو قوہ عاقلہ کے دوسرے جز میں حال ہے. یعنی محل کی تابعیت میں حال کو بھی تقسیم ہونا چاہیے. لأن الحال، حلول کے معنی میں لام پر تشدید، لأن الحال فی احد جزئیہا، قوہ عاقلہ کے دو جزءوں میں سے ایک جز میں جو حلول کیے ہوئے ہے، غیر الحال فی الجزء الآخر، وہ غیر ہوگا اس کے کہ جو حلول کیے ہوئے ہے دوسرے جز میں. نتیجتاً معقول بسیط نہیں رہے گا. اچھا یہ تو ہو گیا اس صورت میں جب معقول آپ کا بسیط ہو. وَإِن كَانَتْ مُرَكَّبَةً، اور اگر وہ معقولات مرکب ہوں تو وَكُلُّ مُرَكَّبٍ إِنَّمَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْبَسَائِطِ، قانون ہے کہ ہر مرکب بسائط سے مرکب ہوتا ہے. فَيَلْزَمُ انْقِسَامُ تِلْكَ الْبَسَائِطِ، تو لازم آئے گا کہ مرکب کے وہ جو بسائط ہے وہ بھی قابل تقسیم ہو. عیناً اسی دلیل کی وجہ سے جو اوپر ذکر کیا کہ ہر وہ کہ جو حال ہے ایک جز میں غیر ہوگا اس کے کہ جو حال ہے دوسرے جز میں. یعنی محل کی تابعیت میں حال کا تقسیم ہونا لازم آئے گا. ھذا خلفون، یہ ایک دلیل. دلیل دوم فرماتے ہیں کہ اگر قوہ عاقلہ مادی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تعقل آلہ جسمانیہ کے ذریعے سے ہوگا. جب قوہ عاقلہ کو آپ نے مادی قرار دیا تو پھر تعقل کو آلہ جسمانیہ کے ذریعے سے ہونا چاہیے. خوب، اگر اس طریقے سے ہوتا یعنی اس کا تعقل آلہ جسمانیہ کے ذریعے سے ہوتا تو پھر تعقل میں جو تعقل ہے اس میں کلال، سستی، کمی، ضعف بدن کے ساتھ آنی چاہیے. مثلا آپ دیکھتے ہیں نا انسان کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے تو اس کی نظر کمزور ہوتی ہے، کیونکہ انسان دیکھتا آلہ جسمانی کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، تو آنکھیں آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑتی رہتی ہیں. تو اب اگر تعقل بھی آلہ جسمانیہ کے ذریعے سے ہوتا تو جسم کے ضعیف ہونے سے تعقل میں کمی آتی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان جیسے جیسے عمر میں بڑھتا جاتا ہے اس کے تعقل میں اور زیادہ پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے. 40 سالوں کے بعد تو باقاعدہ پختگی آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تعقل ان آلات جسمانیہ کے ذریعے سے نہیں ہے، نتیجتاً تعقل امر مجرد ہوگا. دیکھیں وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ التَّعَقُّلَ لَيْسَ بِالْآلَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ، یہ تعقل آلہ جسمانیہ کے ذریعے سے نہیں ہے. یہ تجرد نفس پر ایک اور دلیل ہے. وَإِلَّا، اگر یہ تعقل آلہ جسمانیہ سے ہوتا تو يَعْرُضُ لَهَا الْكَلَالُ، تو پھر اس نفس کے لیے کلال، سستی، کمی، نقص، تھکاوٹ، یہ چیزیں عارض ہوتی. لِضَعْفِ الْبَدَنِ، جیسے جیسے بدن ضعیف ہو اس طریقے سے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْبَدَنَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينِ يَأْخُذُ فِي النُّقْصَانِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ بدن 40 سال کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. مَعَ أَنَّ الْقُوَّةَ الْعَاقِلَةَ هُنَاكَ تَشْرَعُ فِي الْكَمَالِ، حالانکہ قوہ عاقلہ 40 سال کے بعد
کمال کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے، اس میں بڑی پختگی آتی ہے۔ خب پس یہ دلیل دوم قوہ عاقلہ کے تجرد پر، اور بہترین دلیل کہ جس کو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے ملا صدرہ نے ذکر کیا ہے، وہ خوبصورت دلیل یہی ہے کہ تجرد علم کے ذریعے سے تجرد نفس ناطقہ کو ثابت کریں۔ اگر علم کے اندر مادے کی خصوصیات نہیں ہے، مثلا مادے کی خصوصیت تغیر ہے، مثلا مادے کی خصوصیت انقسام ہے، مثلا مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی محل کے اندر حلول کرتا ہے، علم کے اندر یہ تینوں خاصیتیں نہیں ہیں، نہ کسی محل کے اندر حلول کرتا ہے، نہ اس میں تغیر آتا ہے، اور نہ ہی وہ انقسام پذیر ہے، نہ تقسیم ہوتا ہے۔ جب علم مجرد ہے کیونکہ اس کے اندر مادے کی خصوصیات نہیں ہے، تو محل علم جو نفس ناطقہ ہے اس کو بھی مجرد ہونا چاہیے۔ یہ بہترین دلیل ہے۔ وَنَقُولُ أَيْضًا، ایک اور مسئلہ جو آخر میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی خوبصورت مسئلہ، نفس انسانی آیا حادث ہے یا قدیم ہے؟ یہ پرانے زمانے سے حکماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ افلاطون قائل تھے کہ نفوس انسانیہ قدیم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ارسطو اس بات کے قائل تھے کہ نفوس انسانیہ حادث ہے۔ اسلامی فلسفے کے اندر بھی چاہے حکماء مشاہ ہوں، چاہے ملا صدرہ ہوں، ان تمام حکماء کا ماننا ہے کہ نفوس قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ البتہ یہاں پر پھر ملا صدرہ بحث کرتے ہیں کہ نفوس جو حادث ہیں، آیا جسمانیت الحدوث اور روحانیت البقاء ہے، یا روحانیت الحدوث اور روحانیت البقاء ہے؟ خب یہاں پر ملا صدرہ مشاہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے یہ ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، اس کا رائج نظریہ یہ کہ نفس روحانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقاء ہے، یعنی بدن انسانی جب ارتقاء کر کر کے ایک خاص مرحلے تک پہنچتا ہے تو عالم بالا سے ایک روح کو وجود دیا جاتا ہے جو اس بدن کے ساتھ تعلق لے لیتا ہے۔ درست ہے، اس کو کہتے ہیں روحانیت البقاء۔ لیکن ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہ عزیز من، حرکت جوہری کے مطابق وہی بدن جو ارتقاء کرتا ہے روح کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کہ بہرحال اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ حکمت مطالعہ میں تو معروف نظریہ حکماء کا یہی ہے کہ نفوس قدیم نہیں ہے۔ یہاں پر پھر ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر متون دینیہ میں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نفوس کو، ارواح کو ابدان سے پہلے خلق کیا گیا تھا، تو پھر ان کے ان روایات کا کیا جواب دیں گے، ان کو کیسے جمع کریں گے؟ کہ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ دیگه یہ حکمت مطالعہ میں کہ روایات کے اندر ہے نا، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منا ائتلف وما تناکر منا اختلاف، کہ ارواح جو ہے وہ کہ جنود مجندہ لشکروں کی شکل میں ہے، فما تعارف منا جو اس عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہوئے تو وہ یہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، وما تناکر منا اختلاف، جو وہاں پر اختلاف کر رہے تھے یہاں پر بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ کہ پھر اس صورت میں کیا جواب ہوگا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کا جواب دیتے ہیں اسفار کے اندر۔ ان نقلی بیانات، روایات کو پھر اس نظریے کے ساتھ کیسے جمع کریں گے وہ وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یا مثلا یہ بھی روایت ہے نا، ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بألف عام، 2000 سال پہلے، اعلیٰ 2000 سال سے بھی مراد یعنی 2 مراحل، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ اب ان کو کیسے حل کریں گے؟ کہ خوب یہ عرض کیا کہ
اس کا جواب ملا صدرہ اسفار میں دیتے ہیں، لیکن حکماء کا جو رائج نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ارواح ابدان کے بعد خلق ہوتے ہیں، کہ خوب دیگر روایات کے ساتھ کیسے جمع کریں گے، عرض کیا کہ یہ حکمت مطالعہ میں ہے۔ وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ النُّفُوسَ النَّاطِقَةَ حَادِثَةٌ، فرماتے ہیں کہ نفوس کے بارے میں ایک اور مسئلہ یہ کہ نفوس ناطقہ حادث ہیں۔ دلیل یہ ہے لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْبَدَنِ، اگر نفوس یا ارواح ابدان سے پہلے موجود ہوتے تو فل اختلاف بینہا اما ان یکون بالماہیت ولوازمہا او بعوارضہا المفارقہ۔ دیکھیں دلیل یوں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نفوس اور ارواح ہیں اگر ابدان سے پہلے موجود ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ نفوس کثیرہ ہے، تو ان نفوس کا آپس میں اختلاف کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مثلا زید کا نفس، عمر کا نفس، بکر کا نفس، خالد کا نفس، یہ جتنے بھی نفوس مختلف ہیں، ہر ایک نفس دوسرے نفس سے مختلف ہو رہا ہے نا، تو عرض کر رہے ہیں کہ ان نفوس کا اختلاف کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یا تو اختلاف ماہیت کی وجہ سے ہے، یا لوازم ماہیت کی وجہ سے ہے، یا عوارض مفارقہ کی وجہ سے ہو۔ خوب، اگر آپ کہیں کہ ان نفوس کا اختلاف ماہیت اور لوازم ماہیت کی وجہ سے ہو، یہ تو غلط ہے، کیونکہ ماہیت تمام افراد کے درمیان مشترک ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوازم ماہیت وہ بھی تمام افراد کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، تو پھر اس سے تو اختلاف فردی نہیں ہوگا۔ افراد کا اختلاف کیسے آئے گا؟ افراد کے اختلاف کے لیے تو ایک مابل امتیاز چاہیے نا۔ ماہیت تو تمام افراد میں مشترک ہے، لوازم ماہیت تو تمام افراد میں مشترک ہے۔ خوب، پس ماہیت اور لوازم ماہیت کے ذریعے سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ کہیں عوارض مفارقہ کی وجہ سے اختلاف ہے، تو سوال، ان عوارض مفارقہ کے لیے ایک قابل چاہیے۔ خوب، قابل مادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس عالم میں مادہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے قابل نہیں ہوگا، قابل نہیں ہوگا تو عوارض مفارقہ نہیں ہوں گے، عوارض مفارقہ نہیں ہوں گے تو ان کا اختلاف نہیں ہوگا۔ بس اس دلیل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ نفوس یا ارواح ابدان سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں دلیل کو، ان النفوس الناطقۃ حادثۃ، کیوں بھیا؟ فرماتے ہیں اس لیے لأنہا لو کانت موجودۃ قبل البدن، اگر نفوس اور ارواح بدن سے پہلے موجود ہوتے تو فل اختلاف بینہا، کیونکہ بالآخرتی کے مختلف انواع ہیں، ان انواع کے مختلف افراد ہیں نا، حد اقل ان افراد کا اختلاف، ایک ماہیت اور نوع کے افراد کا اختلاف کس چیز کی وجہ سے ہے؟ اما ان یکون بالماہیہ، یا تو وہ اختلاف ماہیت کی وجہ سے ہوگا، واللوازمہا، اور لوازم ماہیت کی وجہ سے، او بعوارض المفارقہ، یا عوارض مفارقہ کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ لا جائز ان یکون بالماہیت ولوازمہا، نہیں ہو سکتا کہ ایک نوع کے افراد کا اختلاف ماہیت اور لوازم ماہیت کی وجہ سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا مشترکۃ، آگا ماہیت اور لوازم ماہیت تو مشترک ہیں۔ وما بہل اشتراک غیر ما بہل امتیاز، ما بہل اشتراک کے لیے ضروری ہے کہ غیر ما بہل امتیاز ہو، جس چیز کے ذریعے سے وہ مشترک ہیں اور جس چیز کے ذریعے سے وہ مختلف ہیں، دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ ولا جائز ان یکون بالعوارض المفارقہ، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ اختلاف ایک نوع کے افراد کا اختلاف ابدان سے پہلے عوارض مفارقہ کی وجہ سے ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن العوارض المفارقۃ انما تلحق الشیء بسبب القوابل، آگا عوارض مفارقہ تو ایک شے کو قوابل کی وجہ سے، جو قابل ہے ان عوارض مفارقہ کو قبول کرنے والا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لأن الماہیت لا تستحق العوارض لذاتها،
کیونکہ ماہیت ذاتن تو مستحق عوارض مفارقہ نہیں ہے، وَإِلَّا لَكَانَ الْعَارِضُ لَازِمًا، اگر ماہیت ذاتن ان عوارض مفارقہ کو قبول کرنے والی ہوتی تو پھر وہ عوارض مفارقہ نہ رہتے بلکہ وہ عوارض لازمہ بن جاتے ہیں۔ وَالْقَابِلُ لِلنَّفْسِ إِنَّمَا هُوَ الْبَدَنُ، اور نفس کا قابل تو بدن ہی ہوتا ہے۔ فَمَتَى لَمْ تَكُنِ الْأَبْدَانُ مَوْجُودَةً، جس عالم میں ابدان نہیں تھے تو لم تکن النفوس موجودتاً، تو نفوس بھی موجود نہیں تھے۔ فتکون حادثتاً ضرورتاً بداہتاً، ان نفوس کو کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ ہماری باس حکمت طبیعی میں اپنے اختتام پر پہنچی۔ انشاءاللہ جلسہ آئندہ سے فلسفہ اعلی یا الہیات آپ کہے اس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔